اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 23، دعوت کا طریقہ۔ پچھلے آڈیو میں انداز دعوت پر ہم نے بات سنی تھی۔ اس میں ہم نے دعوت میں تدریج کا انداز دیکھا تھا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے انفرادی طور پر دعوت دی، انڈیویجول ٹو انڈیویجول، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، صرف اکا دکا نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا، سب کو آپ نے پکارا۔ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں دعوت کا طریقہ۔ دعوت کا حکم تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب کو ڈنکے کی چوٹ پر اب آپ دعوت دے دیجئے، لیکن دعوت کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اب انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور طریقہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے ان کو دکھایا۔ کہیں نعوذ باللہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ رسول تو بس روبوٹ ہوا کرتے تھے کہ جو بھی حکم نازل ہوا اور اس کا پورا پروسیجر، پورا طریقہ بھی ان کے سامنے آ گیا اور آپ نے اس طریقے کو ہو بہو فالو کر لیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن خود کافی ہو جاتا، پھر رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہم جگہ جگہ قدم قدم پر یہ دیکھیں گے کہ حکم آیا اللہ کی طرف سے، اب اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو ایک حکم جو عملی شکل میں سامنے آتا ہے، اس کے دو گوشے ہوتے ہیں، قرآن کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حکم سامنے موجود ہوتا اور طریقہ پتہ ہی نہیں ہو تو پھر عمل نہیں ہو سکتا تھا اس کے اوپر۔ اسی لیے قرآن نے تکرار کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے قرآن گونج رہا ہے۔ 40 سے زیادہ مقامات پر ہم کو یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ اگر اس حکم کو ہم بھلا دیں گے تو دین ہمارا قابل عمل نہیں رہے گا۔ اس لیے حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، طریقہ کیا خود سوچو، یہ تمہارا اپنا فہم، تمہاری اپنی ذہانت ہے۔ ورنہ اگر ہم اس طرح سوچیں گے کہ حکم آتا تھا اور ساتھ میں طریقہ بھی آتا تھا تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے ساتھ بڑی ناانصافی کی۔ ان کی ذہانت کو ہم پھر سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ کس طرح کے جینیس انسان تھے، کس قدر غیر معمولی ذہانت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ تو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوچا۔ اس زمانے میں جو طریقہ تھا اسی میں سے اپنی حکمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے کہ کیسے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کون سی بات کب کرنی ہے، کس بات کو راز رکھنا ہے، کون سی بات چھپ کر کرنی ہے، کس بات کو ظاہر کرنا ہے، کس بات کا حوالہ دینا ہے، کس کو مخاطب کرنا ہے۔ ایک جو دستور اس زمانے میں تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی اہم خبر سنانی ہوتی تھی تو کسی بلند پہاڑی پر ایک شخص کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور وہ اپنے سارے کپڑے اتار دیا کرتا تھا اور پھر وہ زور زور سے آواز لگایا کرتا تھا، یا صباحہ، کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑی کے اوپر چڑھے، لیکن جو اس کے اندر غلط چیز تھی، بے لباس ہونا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دستور یہی تھا۔ تو اس سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ جو بھی میڈیا ہو اس کو استعمال کرنا ہوگا اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اس میڈیا کو پھر اسلامائز کرنا ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے کو اسلامائز کیا۔ طریقہ وہی اختیار کیا، پہاڑی پر چڑھ کر کھڑا ہونا اور اس طرح یا صباحہ کی آواز لگانا، الفاظ بھی وہی استعمال کی، لیکن جو چیز غلط تھی وہ نکال دی۔ تو آج ہم بھی میڈیا کو اسلامائز کریں، جو چیزیں غلط ہیں، جو فحاشی کے ایلیمنٹس ہیں، اس کو نکال لیں اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پہاڑی پر جا کر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس نے کسی نہ کسی کو نہ بھیجا ہو۔ لوگ خود آئے جو آ سکتے تھے، اور جو نہ آ سکے انہوں نے اپنی جگہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ سن کر آؤ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دھاک تھی لوگوں پر۔ جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو انہیں یقین تھا کہ بڑی ہی اہم بات ہوگی جو آپ ارشاد فرمانے والے ہیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، کیا تم مجھ کو سچا مانو گے؟
لوگوں نے کہا ہم نے آپ پر ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم لوگوں کو ایک سخت دن کے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا۔ اس پر ابو لہب بولا تب لک لہذا جمعتنا، کہ تو سارا دن غارت ہو، تو نے کیا اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ڈال دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ شعراء کی آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سب رشتہ داروں کو خبردار کر دیا۔ فرمایا اے قریش، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی اس واقعے کی سن پکار مکہ میں گونج ہی رہی تھی، یہ چرچا ہو ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور حکم آ گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم ملا ہے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں جٹ گئے، ہر خاص اور عام سے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنے کی دعوت دی اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔